یہ کہانی آپ کو میری دوسری کہانیوں سے قدرے مختلف نظر آئے گی۔ در حقیقت ایک پولیس والے کو اتنے مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ہر گھڑی کوئی نئی کہانی بنتی رہتی ہے۔ ہمارے ہم پیشہ عموماً اپنی سرگرمیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھتے، ورنہ ایک انسپیکٹر 50 کتابیں بآسانی لکھ سکتا ہے۔ اگر وہ دیہاتی تھانے میں رہا ہو تو کیا ہی بات ہے۔ ہمارے دیہات کی زمین فصلوں کے علاوہ کہانیوں کے لیے بھی ہمیشہ سے بڑی زرخیز رہی ہے۔ مگر اس وقت جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا تعلق دیہی علاقے سے نہیں، تاہم یہ دیہی کہانیوں سے کچھ کم دلچسپ بھی نہیں۔ یہ 1942 کے شروع یا پھر 1941 کی آخر کی بات ہے۔ موسم سردیوں کا تھا۔ میں ان دنوں امرتسر کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ کاروباری لوگوں کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک دو بازار بھی میری حدود میں آتے تھے۔ ایسے ہی ایک بازار میں گھڑیوں کی چھوٹی سی مارکیٹ تھی۔ اشفاق رضوی نامی پولیس کا ایک مخبر مارکیٹ میں موجود تھا۔ یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہر SHO اپنے علاقے کی ضروریات کے مطابق اہم مقامات پر مخبروں کا انتظام کروا دیتا ہے۔ عموماً یہ مخبر مقامی لوگوں کے اندر سے ہی ہوتا ہے اور پولیس سے اس کا رابطہ نہایت خفیہ رہتا ہے۔ جب کبھی تھانے سے اس کا تعلق ظاہر ہو جائے تو وہ پولیس کے کسی کام کا نہیں رہتا۔ اشفاق رضوی نامی جس شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ بھی ایک ایسا ہی مخبر تھا۔ گھڑیوں کی مارکیٹ میں اس کی اپنی دکان تھی اور بظاہر وہ بڑا ہی سیدھا سادہ اور بے ضرر قسم کا شخص لگتا، مگر تھا بڑا ہی ہوشیار۔ اور پہلا SHO بھی اپنی رپورٹ میں اس کے لیے تعریفی کلمات ہی لکھ کر گیا تھا۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا اپنے ماتحت عملے سے گپ شپ لگا رہا تھا کہ اشفاق رضوی آ پہنچا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے بتایا کہ گھڑی مارکیٹ کے گووند نامی ایک دکاندار نے ایک مشکوک گھڑی خریدی ہے۔ میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس گھڑی میں مارکیٹ میں گھڑیوں کی فروخت کے علاوہ خرید کا کام بھی ہوتا تھا، اور بعض دکانداروں نے بورڈ بھی آویزہ کر رکھے تھے کہ یہاں پر سیکنڈ ہینڈ گھڑیوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ جن بازاروں میں یہ پرانی اشیاء بیچی جاتی ہیں وہاں سے عموماً پولیس کو کوئی نہ کوئی شکار مل ہی جاتا ہے۔ شکار سے آپ کوئی اور مطلب نہ لیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسی جگہ بعض اوقات مخبروں کے مجرموں کے لیے اپنے شکنجے کا کام بھی کر دیتی ہیں، اور وہ مسروقہ یا پھر مشکوک قسم کی چیز فروخت کرتے کرتے جرم کی جڑوں سے مٹی ہٹا دیتے ہیں۔ ہاں تو میں ادھر بات کر رہا تھا اشفاق رضوی کی۔ اس نے بتایا کہ جو گھڑی خریدی گئی ہے اسے ایک مخلوق حال عورت بیچنے کے لیے آئی تھی۔ دکاندار نے اسے یہ گھڑی کافی سستی لی، یعنی صرف 20 روپے میں خریدی ہے، لیکن حقیقت میں یہ گھڑی خاصی قیمتی ہے۔ میں نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ اشفاق نے الٹا مجھ سے سوال کیا، آپ بتائیں اندازاً کتنی قیمت کی ہوگی؟ میں نے کہا میاں میں یہاں بیٹھ کر اندازہ کیسے لگا سکتا ہوں؟ اشفاق نے دبے دبے جوش سے کہا، جناب جہاں تک اس گنہگار کی آنکھیں کام کرتی ہیں کچھ نہیں تو اس کی قیمت 5000 تو ہوگی۔ اشفاق کی بات سن کر میرے ساتھ دوسرے بھی اچھل پڑے۔ بلال شاہ بھی قریب ہی بیٹھا تھا، جھاڑ سا منہ کھولے اشفاق کی طرف دیکھتا جا رہا تھا، جیسے بیچارے کی ذہنی حالت پر افسوس کا اظہار کر رہا ہو۔ اگر اشفاق بے پناہ سنجیدہ نہ ہوتا تو شاید میں بھی اس کی بات کو مذاق ہی سمجھتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ بڑی ہی پوری سنجیدگی سے ہمیں گھڑی کی قیمت 5000 روپے بتا رہا تھا۔ آپ ہماری حیرت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان دنوں 5000 غیر معمولی رقم تھی، اور قیمتی سے قیمتی دستی گھڑی بھی 2-2500 سے اوپر نہیں جاتی تھی۔ ہاں اگر کسی انگریز صاحب کے ہاتھ میں اسے مہنگی گھڑی بندی ہو تو کہا نہیں جا سکتا تھا۔ اشفاق نے ہماری حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا، جناب میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا تو شاید مجھے بھی یقین نہ آتا، اور یہ جو میں نے آپ کو 5000 قیمت بتائی ہے یہ بھی کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی قیمت صحیح جو ہے 5.5 اور 6 کے درمیان ہوگی۔ میں نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے کہا، یہ بتا کہ تو نے گھڑی دیکھی کیسے؟ وہ اپنی گھنی مونچھوں کو سلا کر بولا، خان صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری دکان گووند کے بالکل سامنے ہی ہے۔ میں کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھ کر آسانی سے اس کی دکان میں جھانک سکتا ہوں۔ جیسا کہ ہم دکانداروں کی عادت ہوتی ہے اکثر دوسروں کے گاہکوں پر نظر رکھتے، اور اگر خود بیکار بیٹھے ہوں تو پھر تو ساری توجہ ہماری دوسروں کی طرف ہوتی ہے۔ اور آج دوپہر میں بھی فارغ ہی بیٹھا تھا، اس لیے میلے کپڑوں والی وہ جوان سی عورت جب گووند کی دکان میں داخل ہوئی تو میں نے فوراً اندازہ لگا لیا
کہ وہ کچھ بیچنے آئی ہے۔ بات کی ساری خرید و فروخت میرے سامنے ہی ہوئی۔ گھڑی کو دیکھنے پر رکھنے کے بعد گوبند نے پہلے تو اسے 15 روپے پکڑائے، پھر عورت کے اصرار پر اس نے گلے سے 5 روپے مزید نکال کر شامل کر دیے اور اسے تھما دیے۔ عورت چلی گئی تو گوبند اور ان کے دونوں سیلزمین سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کا انداز دیکھ کر ہی مجھے شک ہو گیا کہ وہ کوئی تیر مارنے میں کامیاب رہے ہیں۔ 5 روپے کا ٹوٹا لینے کے بہانے میں گوبند کی دکان میں گیا تو وہ گھڑی کو بغور آتشی شیشے میں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تینوں اس معائنے میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں میری آمد کا پتہ ہی نہیں چلا، اور جب پتہ چلا میں گھڑی کو اچھی طرح پرکھ چکا تھا۔ گوبند نے مجھے دیکھ کر پہلے تو گڑبڑایا، پھر گھڑی مجھے دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو رضوی، کیسی گھڑی ہے یہ، ایک انگریز ڈپٹی کی ٹھیک ہونے کو آئی ہے۔ میں نے بھی گھڑی کو احتیاط سے دیکھا، وہ سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی تھی۔ ڈائل کور خالص سونے کا تھا اور ڈائل کے اندر 6 ہیرے بھی لگے ہوئے تھے۔ ظاہری طور پر گھڑی کی حالت خراب تھی اور اس کا شیشہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، مگر اس کی قیمت سے نہ گوبند کو انکار تھا اور نہ ہی مجھے۔ بہرحال میں نے گوبند کو کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا اور فرصت پاتے ہی سیدھا آپ کی طرف چلا آیا۔ صورتحال کافی دلچسپ تھی۔ ایک بدحال عورت نہایت قیمتی گھڑی صرف 20 روپے میں بیچ کر چلی جاتی ہے، اور دکاندار یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ مہنگی گھڑی ہے اور یقیناً اس عورت کی ملکیت نہیں ہے، اس سے خرید لیتا ہے۔ بغور جائزے سے 2 ہی باتیں سمجھ میں آتی تھی کہ عورت نے گھڑی چرائی ہے یا پھر اسے کہیں سے گری ہوئی پڑی ہے اور وہ منہ اٹھا کر اسے بیچنے چل دی۔ دوسرا امکان زیادہ قوی محسوس ہوتا تھا، کیونکہ چوری کرنے والے اتنے بے خبر نہیں ہوتے کہ مال مسروقہ کی قیمت کا صحیح اندازہ ہی نہ لگا سکیں۔ دوسرے گھڑی کی ٹوٹی ہوئی بھی تھی، غالب امکان یہ بھی تھا کہ وہ کسی حادثے کے سبب یا پھر کسی اور وجہ سے پہننے والے کی کلائی سے نکل گئی ہے اور دیر تک گرد و غبار میں پڑی رہی ہے۔ معاملہ خاصا اہم تھا، اس لیے میں نے کسی ماتحت کو بھیجنے کے بجائے خود گوبندن نامی دکاندار کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ سفید پوشی کے کاموں میں بلال شاہ بہت کام آیا کرتا تھا۔ میں نے اسے 2 گھوڑا بوسکی اور ایک زبردست جوڑا سلوا کر دیا۔ ہاتھوں میں جاری نگینوں والی انگوٹھیاں ڈال کر اور تلے دار خصا پہن کر وہ بالکل جاگیردار لگنے لگتا تھا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ جو وہ بولتا جاتا اس کا بھید کھلتا چلا جاتا تھا، یعنی روب دھاپ کم ہوتا چلا جاتا۔ اس لیے میں نے اسے خاص ہدایت کی تھی کہ وہ اہم موقعوں پر کم سے کم بولا کرے اور زیادہ گھلنے ملنے سے بھی باز رہا کرے۔ اس وقت بھی وہ اپنے شاندار لباس میں تھا۔ میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا، اسے گوبند کی دکان پر جا کر کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے۔ خود میں بھی سادہ لباس میں تھا، مگر میرا ارادہ تھا کہ میں دکان میں اسی وقت جاؤں جب بلال شاہ آ کر مجھے بتائے گا کہ مطلوبہ گھڑی دکان میں موجود ہے۔ مکمل پروگرام یہ تھا کہ میں گوبند کی دکان سے تھوڑی دور ایک چائے خانے میں بیٹھ جاؤں۔ بلال شاہ گوبند کے پاس جائے گا اور گاہک بن کر اس سے ایسے سوال کرے گا کہ گوبند اسے مطلوبہ گھڑی دکھانے پر آمادہ ہو جائے۔ مثلاً بلال شاہ کہہ سکتا تھا کہ مجھے کوئی امپورٹڈ گھڑی چاہیے، سونے کا ڈائل کور ہو، اگر سیکنڈ ہو تو بھی چلے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب گوبند نے اسے گھڑی دکھا دے اور بلال شاہ کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی گھڑی ہے تو وہ آ کر مجھے بتا دے۔ اس کے بعد گوبند کے لیے چالاکی دکھانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی تھی۔ حسب پروگرام بلال شاہ مجھے چائے خانے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ شام کا وقت تھا، بیٹھے بیٹھے عشاء کی اذان ہونے کو آئی تھی، مگر بلال شاہ نہیں لوٹا تھا۔ آخر میں اکتا کر اٹھا اور دل میں بلال شاہ کو سلواتے سناتا وہ گوبند کی دکان پر جا پہنچا۔ یہ دیکھ کر میرا خون ہی کھول گیا کہ بلال شاہ دکان کے عقبی حصے میں شیشے کے چھوٹے سے کیبن میں بیٹھا ٹھاٹ پھاٹ سے کیک، پیسٹری اور نمک پاڑے اڑا رہا ہے، اور ایک دبلا پتلا جو بھی شخص تھا وہ یقیناً گوبند ہی تھا، جو بڑے ہی احترام سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ بلال شاہ مٹکے جیسا سر ہلا کر اس کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا، مگر منہ سے کچھ بول نہیں رہا تھا۔ منہ کو کھانے کے علاوہ فرصت ہی کہاں تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو بلال شاہ بری طرح چونک پڑا۔ میری قہر آلود نظروں کے جواب میں اس نے منہ والی پیسٹری ثابت نکلی اور دانت نکال کر بولا، آئیے خان صاحب آئیے، یہ گوبند تو بڑا ہی بیاپا بچہ ہے اور اس کے پاس ایک ایسی گھڑی ہے جو ہم خرید سکتے ہیں۔ بلال شاہ کی بات سے ظاہر تھا کہ مطلوبہ گھڑی اس وقت دکان میں موجود ہے۔ میں نے مزید رہنا مناسب نہیں سمجھا، ویسے بھی مجھے بلال شاہ پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں نے شیشے کے کیبن میں داخل ہوتے ہی بلال شاہ کو دھکے سے پیچھے ہٹایا اور سیدھا گوبند کے گریبان میں ہاتھ ڈالا
اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں اور چہرہ تاریک ہو گیا۔ کیا بات ہے مہاراج؟ اس نے ہندو کے خالص لہجے میں پوچھا۔ میں نے اس کی گدی پر ایک ہاتھ جمایا اور کہا، مہاراج کے بچے، نکال وہ گھڑی کہاں ہے؟ اتنے میں بلال شاہ نے آگے بڑھ کر اس کے کوٹ کی بالائی جیب میں سے وہ گھڑی نکال لی۔ اس وقت گھڑی خوب چمک رہی تھی، لگتا تھا کہ اسے صاف کیا گیا ہے، تاہم شیشہ ابھی تک ٹوٹا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں گوبند اور اس کے سیلزمین اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ دکان پر پولیس کا چھاپا پڑا ہے اور اب ان کی خیر نہیں۔ وہ زرد چہروں کے ساتھ سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ میں نے اسی وقت گوبند اور اس کے ہیڈ سیلزمین کو ساتھ لیا اور تھانے میں آ گیا۔ تھانے پہنچتے پہنچتے گوبند کو اتنی عقل آ چکی تھی کہ اسے گھڑی کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بول کر اس کی مشکل میں اضافہ ہی ہو سکتا تھا۔ ہاں، اگر وہ صاف صاف بتا دیتا کہ اس نے گھڑی کسی سے خریدی ہے تو کسی حد تک اس کی بچت ہو سکتی تھی، اور میری توقع کے عین مطابق تھانے پہنچ کر گوبند نے سب کچھ صاف صاف بک دیا۔ بہرحال میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا تو نہیں تھا۔ یقینی بات تھی وہ اس سے پہلے بھی ایسے منافع والے سودے بازی کرتا رہا ہے۔ میں نے 2 کانسٹیبلوں سے کہا کہ اس کی تھوڑی سی ٹھکائی کروائے اور پھر عدالت حوالات میں ڈال دے۔ اب مسئلہ اس عورت تک پہنچنے کا تھا۔ ہوشیار دکاندار پرائی چیز خریدتے وقت عموماً فوراً خدا کا نام پتہ نوٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ہوشیاری گوبند نے بھی دکھائی تھی۔ اس کی ڈائری میں عورت کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ اب خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ یہ پتہ غلط ہے یا پھر درست۔ اس وقت تک رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے۔ میں نے یہ کام صبح پر ڈالنے کی بجائے اسی وقت عورت کی طرف سے روانگی اختیار کی۔ سادہ کپڑے تبدیل کیے بغیر میں اور بلال شاہ موٹر سائیکل پر ہی سوار ہو کر ایک قریبی بستی کی طرف چل دیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور پوچھتے پوچھاتے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد ہم زیب نامی اس عورت کے گھر جا پہنچے۔ لکڑی کے خستہ دروازے پر پردے کے نام پر کچھ چیتڑے سے جھول رہے تھے۔ اندر سے کسی بوڑھے کے کھانسی اور بچے کی ریری ایک ساتھ سنائی دے رہی تھی، اور آنکھوں پر ہاتھ کا سائبان بنا کر پریشان نظروں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، بابا، زینب تیری بہو ہے؟ بوڑھے نے بے خیالی میں کہا، ہاں۔ پھر چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا بات ہے پتر، کون ہو تم؟ پتر کے خطاب پر بلال شاہ نے اپنی ڈبل توند کو گرم چادر میں چھپانے کی کوشش کی، پھر بڑے ہی حلیمی لہجے میں بولا، بابا جی، ہم تھانے سے آئے، ضروری کام ہے آپ سے۔ بوڑھے کے بولنے سے پہلے میں نے سخت لہجے میں کہا، بابا، میں تیری بہو پر چوری کا الزام لگائے، اب جلدی بتاؤ اس کے ساتھ کس نے تھانے جانا ہے اور کیسے جانا ہے؟ میرے سخت لہجے نے گھاک بڈھے کو بھوکلا دیا۔ وہ جو اپنی بہو کے ذکر پر ہمیں بری طرح گھورنے لگا تھا، قدرے نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہمیں اپنے گھر کے برآمدے میں ایک خستہ چارپائی پر بٹھا رہا تھا۔ بوڑھے کی آواز پر وہ عورت باہر آ گئی جو اندر بچے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو 2 اجنبی مردوں کو سسر کے ساتھ پا کر اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ بلب کی مدھم روشنی میں اس کے خدوخال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسے عورت کے نہ زیادتی تھا۔ وہ ایک جوان جہان لڑکی تھی، مگر خستہ حالی کی وجہ سے وہ زائد العمر نظر آتی۔ رنگ بھی گندمی تھا، آنکھیں کالی اور پرکشش تھیں۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہم پولیس والے ہیں اور اسے چوری کے الزام میں پکڑنے آئے تو وہ ایک دم ہی عورت خوفزدہ ہو گئی اور انجانے اندیشے آنسو بن کر اس کی آنکھوں میں تیرنے لگے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا خاوند جو مزدوری کرتا تھا 1 سال پہلے سیڑھی سے گر کر ہلاک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ اپنے بچے کے ساتھ بوڑھے سسر کے ساتھ یہاں مقیم ہے اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور ان دونوں کا پیٹ پالتی ہے۔ میں نے کہا، جو گھڑی آج دوپہر تم نے بیچی ہے وہ کہاں سے لی تھی؟ اچانک ہی زیب کی آنکھوں میں خوف کے سائے گھیرے ہوئے، کون سی گھڑی؟ وہ کھلائی اور بولی، اچھا وہ گھڑی، وہ تو مجھے مالکن نے دی تھی۔ کس مالکن نے؟ جن کے گھر میں میں کام کرتی ہوں، بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، آپ مالکن سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ مجھے دی تھی۔ وہ آپ کے لیے نئی گھڑی لائی تھی اور یہ پرانی گھڑی انہوں نے مجھے دے دی تھی۔ کہتی تھی کہ رمضان آنے والا ہے، تم روزے رکھتی ہو، اس پر ٹائم دیکھ لیا کرنا۔ ممی، ہاں کہو، رک کیوں گئی؟ میں نے کہا۔ وہ بولی، میں نے سوچا ٹائم کا کیا ہے، مسجد سے آواز آ تو جاتی ہے، بھیج دیتی ہوں اس کو، عید کے لیے 2 کپڑوں کا انتظام ہی ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر گہری نظروں سے اس کا چہرہ تکنے کے بعد بولا، جانتی ہے وہ کپڑوں کے انتظام کے لیے جو گھڑی تو نے بیچی ہے وہ کتنے کی ہے؟ جی، میں نے تو 20 روپے میں بیچی ہے۔ میں نے کہا، وہ گھڑی جو تو نے 20 کی بیچی ہے کم از کم 5,000 کی ہے۔
اور کوئی مالکن اتنی الو کی پٹی نہیں ہو سکتی کہ 5,000 کی گھڑی اٹھا کر نوکرانی کو دے دے۔ لڑکی اور اس کا سسر ہانکوں کی طرح منہ کھولے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا، دیکھ زیب، تو بچے والی ہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے پولیس والوں کے ٹھڈے کھانے پڑے۔ بھلا اس میں ہے کہ تیری تو سچ سچ بتا دے، یہ گھڑی کہاں سے ملی ہے؟ لڑکی رون سی آواز میں بولی، تھانے دار جی، مجھے میرے بچے کی قسم یہ گھڑی مجھے مالکن نہیں دی تھی۔ عورت نے بچے کی قسم کھائی تو مجھے قدرے نرم ہونا پڑا۔ عورت جب اپنے بچے کی قسم کھاتی ہے تو پھر اس قسم میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اچھا تیری مالکن اس وقت کہاں ملے گی؟ جواب میں بوڑھا بولا، جناب، سڑک پر نئی آبادی کی کوٹیاں ہیں، وہاں صاحب کالونی میں کام کرنے جاتی ہے۔ سنت سنگھ نام کا کوئی سرکاری افسر ہے اس کے ہاں۔ میں نے بوڑھے کو ڈانٹا کہ وہ صرف لڑکی کو ہی بات کرنے دے۔ لڑکی نے بچے کو چپ کروانے کے لیے کولے پر اچھالتے ہوئے کہا، جناب، وہ ٹیلی فون کے محکمے میں کام کرتے ہیں، 109 صاحب کی کالونی میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ وہاں چل سکتی ہوں۔ میں نے لڑکی کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی کی جھلک تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں یا میرا کوئی آدمی صبح 9 بجے تیرے پاس پہنچ جائے گا، تجھے اس کے ساتھ صاحب کالونی جانا ہوگا۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھ، اگر تو نے یا کسی اور نے صبح 9 بجے سے پہلے گھر سے نکلنے کی کوشش کی نا تو بہت برا ہوگا۔ بوڑھے نے گھگھیاتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے جی، ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں، آپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں اور بلال شاہ تھانے واپس آ گئے۔ اگلے روز 9 بجے سے پہلے ہی میں علاقے کے ڈی ایس پی صاحب میرے ساتھ تھانے پہنچ گئے۔ دراصل انہیں بھی 5,000 کی گھڑیاں کھینچ لائی تھیں۔ واقعی یہ ایک دلچسپ اور حیران کن کیس تھا اور وہ اس میں ذاتی دلچسپی لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں گھڑی دکھائی اور اب تک ہونے والی اپنی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ڈی ایس پی صاحب حوالات گووند سے بھی ملے، مختلف سوالات کیے۔ اس دوران انہوں نے مجھے اپنی جیب کی چابی دی اور کہا کہ میں تفتیش کے لیے خود صاحب کالونی جاؤں۔ ایک سب انسپکٹر اور کانسٹیبل کے ساتھ میں زینب کے گھر جا پہنچا اور اسے ساتھ لے کر صاحب کالونی کا رخ کیا۔ ہم سادہ لباس میں تھے۔ ہماری جیپ ایک چھوٹے سے خوشنما بنگلے کے سامنے پہنچ کر رکی۔ گیٹ پر ایس ڈی اور سنت سنگھ کے نام کی پلیٹ لگی تھی۔ ملازمہ زینب ہمیں پہلے ہی بتا چکی تھی کہ ملک آج کل شہر سے باہر ہیں، گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ ہم نے کال بیل بجائی تو اس کی بیوی کملا خود دروازہ کھولنے آ پہنچی۔ وہ ایک جوان اور حسین عورت تھی۔ اس نے ساڑی پہن رکھی تھی اور بال بڑے ہی سلیقے سے جوڑے کی صورت میں باندھ رکھے تھے۔ ہمیں دیکھ کر وہ پہلے جھجکی، پھر آنچل سے سر ڈھانپتے ہوئے بڑی ہی شائستگی سے بولی، جی فرمائیے۔ میرے جواب دینے سے پہلے اس کی نگاہ اپنی نوکرانی زینب پر پڑ گئی اور اس کے چہرے پر اضطراب نظر آنے لگا۔ میں نے کہا، بیوی میں پولیس انسپکٹر ہوں اور آپ سے کچھ ضروری سوالات پوچھنا ہے۔ کملا گھبرا کر بولی، اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اچھا ٹھہریے، میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتی ہوں۔ اس وقت کے رواج کے مطابق عموماً ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر سے ہی کھلتا تھا۔ کملا نے دروازہ کھولا اور ہم نے خود کو ایک سجے سجائے کمرے میں پایا۔ سجاوٹ سے نفاست اور سادگی کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک ٹیبل پر سنت سنگھ کی فریم شدہ تصویر پڑی تھی۔ یہ تصویر دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک خوبرو اور صحت مند آدمی ہے۔ کملا کی ساس ہمارے لیے چائے بنانے لگی اور خود کملا ہمارے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میرے پوچھنے پر اسے بتایا کہ اس کا شوہر سرکاری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا ہے اور اس کی آمد آج کل میں متوقع ہے۔ میں نے جیب سے گھڑی نکالی اور کملا کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ گھڑی آپ نے اپنی ملازمہ کو دی تھی؟ کملا نے گھڑی کو دیکھتے ہی پہچان لیا۔ وہ حیرت سے میرا چہرہ تکتی رہی اور پھر بولی، جی ہاں، میں نے خود دی تھی۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ جھجک کر بولی، یہ ذاتی سا سوال ہے، بہرحال آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں۔ چند دن بعد ہماری شادی کی پہلی سالگرہ ہے۔ میں نے ان کو بطور تحفہ دینے کے لیے ایک نئی گھڑی خریدی ہے اور یہ پرانی گھڑی میں نے فالتو سمجھ کر زینب کو دے دی۔ چلیے ٹھیک ہے، یعنی آپ نے یہ گھڑی فالتو سمجھ کر زینب کو دے دی۔ خیر سے آپ کے شوہر ماہنامہ کتنا کما لیتے ہیں؟ میرے لہجے نے اسے ہراساں کر دیا۔ وہ بولی، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں، میرا خیال ہے آپ ایسے سوال ان سے ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ میں نے کہا، پھر بھی آپ ان کی بیگم ہیں، کچھ تو اندازہ ہو گئی۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی، یہی کوئی 400-500 روپے تنخواہ ہوگی۔ میں نے کہا، حیرت ہے،
آپ کے شوہر کی تنخواہ 400-500 روپے ہوگی اور آپ اپنی ملازمہ کو 5000 کی گھڑی بخشش میں دے رہی ہیں۔ 5000 کی گھڑی؟ کملا جیسے اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میں نے کہا جی ہاں، ایک ایس ڈی او کی بیوی 5000 کی گھڑی اپنی ملازمہ کو دے ڈالے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کملا گھبرا کر بولی، انسپکٹر صاحب آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو ایک معمولی سی گھڑی ہے۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا کہ عام سی گھڑی ہے۔ پچھلے سوموار کو جب وہ اپنے سرکاری کام پر جانے کی تیاری کر رہے تھے تو یہ باتھ روم کے پختہ فرش پر گر کر ٹوٹ گئی تھی اور وہ اسے یہیں پر چھوڑ گئے۔ میں نے سوچا کہ مرمت کراتے پھریں گے، اس لیے نئی گھڑی میں نے خرید لی۔ میں نے کہا آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے شوہر کو ابھی تک علم ہی نہیں کہ آپ ان کی گھڑی بخشش میں دے چکی ہیں؟ کملا بولی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ واقعہ ان کے جانے کے بعد ہوا اور وہ ابھی تک اپنے کام سے واپس ہی نہیں لوٹے ہیں۔ صورتحال اب کچھ واضح ہو رہی تھی۔ سنت سنگھ نے اپنی بیوی کو بھی گھڑی کی اصل قدر و قیمت سے بے خبر رکھا تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں بیوی نے انتہائی قیمتی گھڑی خرید کر ڈالی۔ ابھی ہم کملا سے سوال و جواب میں مصروفی تھے کہ کال بھیجنے لگی۔ میری ہدایت پر سب انسپکٹر اٹھ کر باہر گیا اور تھوڑی دیر بعد ایک حیران پریشان شخص کو لیے اندر داخل ہوا۔ پتلون کوٹ میں ملبوس یہ خوبرو سکھ تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا اور دوسرے میں ساڑی کا ایک ڈبہ۔ چہرے پر گرد و غبار تھا اور تھکن کا احساس بھی۔ یہ سنت سنگھ تھا جو اپنے دفتری ٹور کے بعد گھر واپس لوٹا تھا اور اپنی نوبیاہتا بیوی اور ماں کو پولیس والوں کے گھیرے میں پا کر اس کا ہراساں ہونا یقینی تھا۔ خوبصورت کملا اسے دیکھ کر سسکنے لگی۔ اس کی ماں نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، بیٹا سنت، یہ تھانے دار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سنت سنگھ نے سواری نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں نے جیب سے گھڑی نکال کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر کہا، سنت صاحب یہ گھڑی آپ نے کہاں سے خریدی ہے؟ گھڑی دیکھ کر سنت کے چہرے پر کئی رنگ بدلے اور وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، انسپکٹر میں سمجھا نہیں۔ کملا نے گلوگیر آواز میں کہا، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس گھڑی کی قیمت 5000 روپے ہے اور یہ آپ نے ناجائز کمائی سے خریدی ہے۔ سنت سنگھ نے بھوکلا کر کہا، غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو، اس کی قیمت 5000 نہیں، زیادہ سے زیادہ 4 یا پھر 450 روپیہ ہوگی، لیکن یہ آپ کے پاس پہنچی کیسے؟ میں نے کہا، اگر اس کی قیمت 400 یا پھر 450 روپے ہے تو پھر یہ کسی بھی طرح میرے پاس پہنچ سکتی تھی، لیکن اگر یہ 5000 کی ہے تو پھر تمہاری حیرت بجا ہے۔ اب سنت سنگھ بھوکلا کر کملا کی طرف دیکھنے لگا اور کبھی میری طرف۔ میں نے کہا، ایس ڈی او سنت سنگھ، تمہیں میرے ساتھ اب کچھ دیر کے لیے تھانے چلنا ہوگا۔ میری اس فقرے نے جہاں سنت سنگھ کا رنگ اڑا دیا وہاں کملا کو بھی سسکنے پر مجبور کر دیا۔ سنت سنگھ کی ماں فریادی لہجے میں کہنے لگی، تھانے دار صاحب، میرا سنت بالکل بے قصور ہے۔ گرو کی سوگن یہ کبھی حرام کا ایک پیسہ بھی گھر میں نہیں لایا۔ میں نے بڑھیا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سنت سنگھ نے کہا، بالفرض اگر ہم مان لیں کہ یہ گھڑی اتنی قیمتی نہیں جتنی ہم کہہ رہے ہیں تو کیا تم یہ بتانا پسند کرو گے کہ یہ گھڑی تم نے کہاں سے خریدی؟ اس نے امرتسر کے ہی ایک بازار کا نام لیا۔ میں نے پوچھا، رسید وغیرہ؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ میں نے کہا، دکان تو تمہیں یاد ہی ہوگی، چلو ہمارے ساتھ، ابھی تصدیق ہو جائے گی۔ وہ عجیب الجھن اور خوف کے عالم میں اس نے ماں اور بیوی کو دیکھا اور ہمارے ساتھ جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ بوکھلاہٹ میں ساڑی کا ڈبہ اس کے ہاتھ سے گر کر کھل گیا اور نہایت ہی قیمتی ساڑی فرش پر پھسل کر اس کا منہ چڑھانے لگی۔ ساڑی کے ڈبے میں لپسٹک اور میک اپ کا دوسرا سامان بھی تھا۔ یہ سب کچھ سنت سنگھ نے بڑے ہی چاؤ سے اپنی بیوی کو پیش کرنا تھا۔ فرش پر بکھر کر ان کی حسرت میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے سنت کو ساتھ لیا اور جانے سے پہلے اس نے بیوی کو کسی ضمانتی کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ٹیلی فون پر اس سے فوراً رابطہ قائم کرے۔ بیوی فون کرنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور ہم سنت سنگھ کو لے کر جیپ میں آ بیٹھے۔ جیپ سنت سنگھ کے بتائے ہوئے بازار کی طرف روانہ ہوئی، مگر ابھی ہم آدھے راستے میں ہی تھے کہ سنت سنگھ نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا کہ گھڑی اس نے خریدی نہیں بلکہ ایک دوست نے تحفے میں دی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم مانتے ہو کہ گھڑی کی قیمت بھی وہی ہے جو ہم نے بتائی ہے؟ وہ سر جھکا کر بولا، جی ہاں۔ میں نے کہا، تمہیں اپنے اس دوست کا پتہ بتانا ہوگا جو اتنا صاحب استعداد ہے کہ تمہیں 5-6 ہزار کی گھڑی گفٹ کر سکے۔ سنت سنگھ کے چہرے پر یکدمی پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ کہنے لگا، میرا وہ دوست انگلینڈ جا چکا ہے،
میں نے کہا دوست انگلینڈ جا چکا ہے، اس کے ولی وارث تو یہیں ہوں گے، ہم نے ان سے ملواؤ بھی 1 گھنٹے کے اندر سب پتہ چل جائے گا۔ تھانے میں پہنچ کر سنت سنگھ نے ہمیں شوبھا سنگھ نامی ایک ادویات فروش کا پتہ بتا دیا۔ میں نے اپنے سب انسپیکٹر کو 2 مہاتیتوں کے ساتھ بھیجا۔ کوئی 2 گھنٹے بعد وہ چوڑے مہاتے والا ایک فرماندام شخص کو تھانے میں لے آیا۔ یہ شوبھا سنگھ کا باپ تھا۔ میں نے اسے کہا تمہارے لڑکے کے دوست سنت سنگھ نے ایک گھڑی خریدی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ گھڑی اسے تمہارے لڑکے نے دی ہے۔ شوبھا سنگھ کے باپ نے ہنستے ہوئے کہا تھانے دار صاحب کیوں مذاق کرتے ہیں؟ اس نکٹو کی اتنی پسلی کہاں کے 5-5 ہزار کی گھڑیاں دوستوں کو دے سکتا؟ وہ تو دکان کی کرایہ بھی مجھ سے لے کر دیا کرتا ہے۔ اگر اتنا ہی خوشحال ہوتا نا تو بحری جہاز کا جوڑا بن کر کالے پانی نہ چلا جاتا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا وہ انگلینڈ میں نہیں ہے؟ وہ بولا کہاں جی، کہاں کا انگلینڈ، وہ تو ایک بحری جہاز پر صفائی کا کام کرتا ہے، ابھی پرسوں ہی خط آیا تھا، بڑی تنگی کے دن گزار رہا ہے۔ میں نے کہا سنت سنگھ سے تمہارے بیٹے کا کیا رشتہ تھا؟ وہ بڑے بوڑھوں کے انداز میں کڑ کر بولا رشتہ وہی تھا جو ایک نکھٹو کا دوسرے نکھٹو سے ہوتا ہے۔ وہ دکان پر بیٹا مکھیاں مارتا تھا اور یہ دفتر سے چھٹیاں کر کر کے اس کے پاس آ بیٹھتا۔ پھر جب اس پر فراڈ کا کیس بنا تو میں نے شوبھا سنگھ کو سختی سے منع کر دیا کہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دے۔ کس پر فراڈ کا کیس بنا تھا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ اسی سنت سنگھ پر، جہاں دیدہ سنگھ نے آنکھیں گھما کر کہا اسی سنت سنگھ پر جی، جہاں دیدہ سنگھ نے آنکھیں گھما کر کہا آپ کو معلوم نہیں؟ حیرت ہے، اس نے ٹیلی فون کے محکمے سے تانبے کی تار چرا لی تھی۔ کئی ہزار کا چکر تھا، کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے یہ، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک کیس چل رہا ہے۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ میں نے مزید سوالات کے بعد شوبھا سنگھ کے باپ کو تو واپس بھیج دیا اور فوری طور پر سنت سنگھ کے محکمے سے رابطہ قائم کیا۔ میں نے بذات خود ٹیلی فون کے دفتر پہنچا اور سنت سنگھ کے ایک افسر سے ملاقات کی۔ اس شخص کی زبانی پتہ چلا کہ سنت سنگھ کے خلاف سیشن کورٹ میں ایک مقدمہ زیر سماعت ہے۔ اس مقدمے میں سنت سنگھ کے علاوہ محکمے کے ایک اسٹور کیپر کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ میں نے اس افسر سے کہا کہ میں کیس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے محکمے کے ایک قانونی ماہر کے پاس بھیج دیا۔ اس ماہر نے جو معلومات فراہم کی ان سے پتہ چلا کہ 1.5 سال پہلے محکمے کے گودام سے ٹیلی فون کی سینکڑوں فٹ تار غائب ہو گئی تھی۔ اس تار کی حفاظت چونکہ سنت سنگھ کی ذمہ داری تھی، اس لیے اسی پر شک کیا گیا۔ کیس عدالت میں پہنچا اور سنت سنگھ نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کی نیک نامی سے جلنے والے کچھ لوگوں نے اسے دانستہ طور پر پھنسانے کی کوشش کی ہے، اور وہ ایک نیک ایماندار ملازم ہے اور اس نے کسی بھی موقع پر بددیانتی سے کام نہیں لیا۔ اب صورت یہ تھی کہ میرے پاس سنت سنگھ کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت موجود تھا، اور اگر میں یہ ثبوت اس محکمے کو پیش کر دیتا تو سنت کے خلاف فراڈ کیس بے حد مضبوط ہو جاتا اور عین ممکن تھا کہ وہ 5,000 کی گھڑی اسے 5-6 سال کے لیے جیل بھی بھیج دیتی۔ اگلے روز میں نے تھانے میں سنت سنگھ سے پوچھ گچھ میں مصروف تھا کہ سنتری نے ایک ملاقاتی کی اطلاع دی۔ اس نے بتایا کہ ایک عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ میرے ذہن میں فوراً ہی سنت کی بیوی کملا کا خیال آیا۔ میں نے سمجھا وہ کسی ضمانت کو لے کر آئی ہے، مگر میرے پوچھنے پر سنتری نے بتایا کہ عورت اکیلی ہے۔ میں الجھن کا شکار دوسرے کمرے میں پہنچا تو کملا اپنے لمبے بال پھیلائے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سادہ سی ساڑی میں بھی وہ کسی ہندی فلم کی ہیروئن نظر آتی تھی۔ اسے تناؤ میں دیکھ کر میرے ذہن میں اندیشوں کا آیا کہ کہیں وہ مجھے غلط راستہ تو نہیں دکھانا چاہتی۔ اس کے ساتھ کسی مرد ضمانتی کا نہ ہونا غیر معمولی امر تھا۔ بہرحال میں اس کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا، اسے چائے کی پیشکش کی جو اس نے بڑی شائستگی سے رد کر دی۔ میں نے کہا فرمائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ وہ بولی وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا فی الحال وہ تھانے میں ہے، میں تیزی سے تفتیش کر رہا ہوں اور 1 آدھ دن میں کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ کہنے لگی آپ نے ان کا کتنا ریمانڈ لیا ہے؟ میں نے کہا 7 روز کا، ضرورت پڑی تو مزید بھی لیا جا سکتا ہے۔ اپنے پرس سے اس نے کچھ دوائیاں نکالی اور اردو حماد میں بولی یہ ان تک پہنچا دیجیے، انہیں دمے کی تکلیف ہے سردی میں، وہ باقاعدگی سے دوائی کھاتے ہیں۔ میں نے بے دلی سے دوائی رکھ لی۔ دوائی پہنچا کر اس نے بالواسطہ مجھے یہ بھی بتا دیا کہ میں سنت سنگھ پر سختی نہ کروں کیونکہ وہ مریض ہے۔ وہ شکل و صورت سے تعلیم یافتہ اور ذہین لڑکی لگتی تھی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک
شوہر کے لیے کسی ضمانتی کا انتظام کیوں نہیں کر سکی؟ کملا نے رومال سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، انسپکٹر صاحب، میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اتنی کہ شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ رومال آنکھوں پر رکھ کر سسکنے لگی۔ میں سمجھا کہ اب وہ اس کے لیے رحم کی التجا کرے گی، مگر وہ آنسو پوچھ کر ٹھوس لہجے میں بولی، انسپکٹر صاحب، میں شک کی آگ میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے شوہر کا دامن ہر غلاظت سے پاک صاف دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر آج تک مجھے اس بات کا یقین دلاتا رہا ہے کہ اس کے خلاف بدعنوانی کا جھوٹا کیس بنا دیا گیا تھا، اور میں سچے دل سے اس کی بات پر یقین کرتی رہی ہوں۔ مجھے یہ بھروسہ اور مان رہا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے کبھی کچھ نہیں چھپاتا، مگر اب اس گھڑی نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا ہے۔ اگر اس نے ہمیشہ حلال کی روزی کمائی ہے تو یہ گھڑی کہاں سے آئی ہے اس کے پاس؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے کی پوری تحقیق کریں۔ میں گرو وعدے سے پرارتھنا کرتی ہوں کہ میرا شوہر نردوش ثابت ہو اور میری زندگی تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے۔ کملا کے جذبات نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے کہا، بی بی، تم سکون سے گھر جاؤ، میں عام پولیس والوں سے ذرا مختلف شخص ہوں، گالی گلوچ اور مار پٹائی سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہارا شوہر اگر مجرم ہے تو اس کی سزا اسے کورٹ سے ہی ملے گی، تانے سے نہیں۔ وہ مجھے احسان مندی کی نظروں سے دیکھتے ہوئے واپس چلی گئی۔ اسی دوران میرے بلاوے پر اس تھانے کا انسپکٹر بھی آ گیا جہاں 1.5 سال پہلے سنت سنگھ کے خلاف چوری کا پرچہ درج ہوا تھا۔ ہم دونوں نے حوالات میں سنت سنگھ سے پوچھ گچھ شروع کی۔ 5-6 دن میں حالات کیا سے کیا ہو گئے۔ سنت سنگھ کو اس تھانے میں منتقل کر دیا گیا جہاں اس کے خلاف چوری کا پرچہ کٹا تھا۔ وہاں کے انسپکٹر نے ایک ستگیر سنگھ تھا سنت سنگھ پر ہر روزبہ آزمایا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ قیمتی گھڑی اس کے پاس کیسے پہنچی، یہاں تک کہ تشدد کے سبب اس کا مرثوت کرایا اور اسے مقامی اسپتال پہنچانا پڑا۔ 5,000 کی رقم معمولی نہیں تھی، اور اب صاف محسوس ہو رہا تھا کہ سنت سنگھ چوری کے کیس میں ہی سزا پائے گا۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹا اسی کیس کی اونچی نیچ پر غور کر رہا تھا کہ اچانک ایک خیال ذہن میں آیا۔ عین ممکن تھا کہ یہ گھڑی واقعی سنت سنگھ کو تحفے میں ملی ہو، لیکن دوست کی بجائے کسی سہیلی نے دی ہو۔ اس لیے سنت سنگھ اس دوست کا نام بتانے سے انکار کر رہا، اور اسی سبب اس نے اپنی بیوی کو گھڑی کی اصل قیمت نہیں بتائی۔ یہ خیال میرے ذہن میں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں نہیں آیا تھا۔ شاید اس کی وجہ کملا تھی۔ اس جیسی خوبصورت عورت کی موجودگی میں شوہر نامدار ادھر ادھر منہ مارنے کا کم ہی سوچتا ہے۔ بہرحال مردوں سے کچھ بھی بعید نہیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ سنت سنگھ کی شادی سے پہلے کا کوئی چکر ہو۔ میں نے فوراً سوچا کہ اس آئیڈیا سے اس سکھ انسپکٹر کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے جو سنت سنگھ کا کیس ڈیل کر رہا تھا، مگر پھر دل مانا نہیں۔ اس اجڑ انسپکٹر سے مار کٹائی کے علاوہ اور کسی بات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں نے آواز دے کر اپنے مخبر بلال شاہ کو بلایا۔ وہ باہر دھوپ میں بیٹھا مفت کے گنے اپنے منہ کے بیلے میں سے گزار رہا تھا۔ میرے بلاوے پر اندر آیا تو گنے کا چھلکا ابھی تک اس کے منہ میں تھا اور مسواک کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ میں نے بلال شاہ سے کہا، بلال، اس روز تجھے اس عورت پر بڑا ہی ترس آیا تھا نا، جو SDO سنت سنگھ کے لیے دوائیاں لے کر آئی تھی؟ بلال شاہ بولا، یہی تو اپنے ساتھ مصیبت ہے خان صاحب، اللہ کی بنائی ہوئی ہر خوبصورت چیز پر ترس آ جاتا ہے۔ ویسے یہ SDO تو ویسے بھی بھلا مانس شخص ہے، میرا گواہی دل دیتا ہے کہ اسے پھنسایا گیا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے ساتھی اسے رشوت کا راستہ دکھاتے تھے، یہ نہیں مانا تو انہوں نے کیس ڈال دیا۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تو عدالت جان ہی لے گی۔ ہاں، اگر تو اس کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہے تو ایک کام کر۔ وہ کیا؟ میں نے کہا، تو ایسا کر کے سنت سنگھ کے دفتر یا محلے سے یا پھر اس کے کسی بے تکلف دوست کا کھوج لگا اور یہ پتہ چلانے کی کوشش کر کہ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اس کے کسی لڑکی سے تعلقات تو نہیں رہے۔ کام دلچسپ تھا، اس لیے بلال شاہ کی آنکھیں بھی چمکنے لگیں۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا۔ آخر ایک روز بلال شاہ دبلے پتلے سے ایک نوجوان شخص کے ساتھ تھانے آ پہنچا۔ اس نے تعارف کرواتے ہوئے بولا کہ اس کا نام شوبھا سنگھ ہے، بحری جہاز میں ملازمت کرتا ہے، پرسوں ہی وہ 2 ماہ کی چھٹی پر پہنچا ہے، سنت سنگھ کا گہرا دوست ہے۔ میں نے شوبھا سنگھ کے بارے میں پہلے ہی جانتا تھا، لہٰذا مزید سوالات کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ شوبھا سنگھ سنت سنگھ کی گرفتاری سے آگاہ ہو چکا تھا اور اس کے متعلق خاصا پریشان تھا۔ سنت سنگھ والی گھڑی ابھی تک میری تحویل میں تھی۔ میں نے شوبھا کو گھڑی دکھائی تو وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے کہا کہ اس نے سنت سنگھ کو آخری بار 1.5 سال قبل دیکھا تھا اور اس وقت سنت کے پاس یہ گھڑی نہیں تھی۔ میں نے شوبھا سنگھ سے سنت کی
رومانی زندگی کے بارے میں سوالات کیے۔ وہ پہلے تو چھپاتا رہا، مگر جب اس نے محسوس کیا کہ میں سند کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہوں تو اس نے بہت کچھ بتا دیا۔ اس کے مطابق شادی سے پہلے سند کے 2-3 لڑکیوں سے ملازم رہے تھے، لیکن ان میں تنوجا نامی ایک سکھ لڑکی سے اس کے گہرے مناسب تھے۔ یہ بتا کر شوبھا سنگھ نے مجھے حیران کر دیا کہ تنوجا کا تعلق امرتسر کے 5 امیر ترین گھرانوں میں سے ایک تھا۔ وہ لکھپتی کارخانے کی بیٹی تھی۔ اس کا باپ سیٹھ پھول سنگھ عرف پٹیالے والا شراب اور کیمیکل کے کئی کارخانوں کا مالک تھا۔ اس کی بیٹی سے سنت سنگھ کے تعلق کا سن کر مجھے افسوس ہوا۔ اس کیس کی گمشدہ کڑیاں ملنے والی ہیں۔ میں نے شوبھا سنگھ کو رازداری کا پابند کر کے رخصت کر دیا اور ضروری تیاری کے بعد سیٹھ پٹیالے والا کی طرف روانہ ہوا۔ سیٹھ کی شاندار کوٹھی شہر کے مضافات میں واقع تھی۔ یہ اس کی اپنی زمینیں تھیں اور بڑی سڑک سے رہائش گاہ تک سیٹھ نے اپنے خرچ پر پختہ سڑک بنوا رکھی تھی۔ میں موٹر سائیکل سے اتر کر کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تو اندر بہت خوبصورت لان میں ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی ٹینس کھیلنے میں مصروف تھے۔ دونوں نے ہی تنگ نیکریں پہن رکھی تھیں۔ لڑکے نے نیلے رنگ کی اور لڑکی نے گلابی رنگ کا ربن باندھ رکھا تھا۔ سفید وردی اور قدرے دار پگڑی والا ایک ملازم ان کے پاس مؤدب کھڑا تھا۔ میں سادہ لباس میں پہنچا تھا، اس لیے کوٹھی کے ملازم چوکیدار نے مجھے کڑی نظروں سے گھورا۔ میں نے سیٹھ کا پوچھا تو چوکیدار نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں۔ میں نے کہا میں ان کی صاحبزادی مس تنوجا سے ملنا چاہوں گا۔ چوکیدار نے ایک بار پھر مجھے نظروں سے گھورا، پھر لڑکی کے پاس جا کر کچھ کہا۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے کھیل روک دیا، پھر میری طرف دیکھا۔ پہچاننے میں ناکام ہوئی تو برا سا منہ بناتی ہوئی کچھ بڑبڑائی اور چوکیدار تیز قدموں سے میری طرف لوٹ آیا۔ کیا نام ہے تمہارا اور کس سے ملنا ہے؟ اس نے کرخ لہجے میں ایک ساتھ 2 سوال کیے۔ میرا ذہن شرارت پر آمادہ ہوا۔ میں نے کاغذ کے ایک پرزے پر سنت سنگھ کے الفاظ لکھ کر بھیج دیے۔ اس دفعہ نتیجہ بالکل مختلف نکلا۔ چوکیدار کا دیا ہوا پرزہ دیکھتے ہی لڑکی کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے اپنے پارٹنر سے کچھ کہا کہ وہ ستانے کے لیے رنگین چھتری کے نیچے جا بیٹھا۔ لڑکی جو تنوجا تھی مدربانہ چال چلتی گیٹ پر پہنچی۔ جوبن اس پر ٹوٹ کر برس رہا تھا، گردن اور چہرہ پسینے سے شرابور تھے۔ کچھ دیر مجھے وہ ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر پر اندیش آواز میں بولی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں پولیس انسپکٹر ہوں، بہت ہی سنگین معاملہ ہے، میں کچھ وقت چاہتا ہوں۔ اس کے نازک ہونٹ لرزنے لگے، گھوم کر لان کی طرف آئی، پھر بولی، اس وقت میرے شوہر ساتھ ہیں، کل 11 بجے سے 2 بجے کے درمیان آ جانا، میں چوکیدار سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں روکے گا نہیں۔ میں شکریہ ادا کر کے واپس موٹر سائیکل کی طرف آ گیا۔ اگلے دن ٹھیک 12 بجے میں کوٹھی کے وسیع ڈرائنگ روم میں تنوجا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ گراج خالی تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ تنوجا کے شوہر کے علاوہ اس کا باپ بھی گھر میں موجود نہیں۔ وہ گھڑی جو میں ساتھ لایا تھا اس کے سامنے شیشے کی تباہی پر رکھی۔ تنوجا اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی، اس کے ہونٹ حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ آخر وہ لرزاں آواز میں بولی، یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ سنت سنگھ سے، وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ تنوجا تڑپ کر بولی۔ میں نے گھڑی برآمد ہونے سے لے کر سنت کے گرفتار ہونے تک تمامی واقعات اسے سنا دی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سب کچھ سنتی رہی۔ یہ جان کر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اسے بدنامی سے بچانے کے لیے سنت نے پولیس کا بے پناہ تشدد برداشت کیا اور اپنا پورا ہی کیریئر داؤ پر لگا رکھا ہے۔ اگر وہ واقعی حوصلہ ہار کر تنوجا کا نام زبان پر لے آتا تو سیٹھ پھول سنگھ کی بدنامی دور دور تک پھیل جاتی۔ جب میں نے بات ختم کی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، روتے روتے اٹھی اور ایک الماری سے نوٹوں کی گڈی نکال کر لائی، پھر میرے سامنے رکھ کر بولی، انسپکٹر یہ سب کچھ رکھ لو اور جیسے بھی ہو سنتو کو اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کرو۔ وہ بے قصور ہے، نردوش ہے۔ یہ گھڑی میں نے اسے گفٹ کی تھی، مجھے کیا معلوم تھا میری زندگی کا یہ پہلا اور آخری تحفہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ میں نے نوٹ سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا، برائے مہربانی آپ یہ رقم اپنے پاس ہی رکھیں اور مجھ سے تعاون چاہتی ہیں تو بس اتنا کریں کہ تمامی حالات سے مجھے تفصیلاً آگاہ کر دیں۔ میرے روکے اور تحکمانہ لہجے کا برا منائے بغیر تنوجا مجھے اپنی رودات سنانے لگی۔ تفصیل کے لیے تو کئی صفحے درکار ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کالج کے زمانے سے تنوجا سنت سنگھ سے پیار کرتی تھی، مگر ظالم سماج ان کے راستے میں آیا اور آخر کو دونوں کو اپنی راہیں جدا کرنی پڑی۔ جدائی کا سفر شروع کرنے سے پہلے ہی تنوجا نے اپنے محبوب کو
پہلا اور آخری تحفہ دیا۔ اس کے انمول محبوب کی یہ گھڑی بھی لاکھوں روپوں میں ایک تھی۔ بعد ازاں سند کی شادی ہو گئی اور کچھ عرصے بعد تنوجا کی بھی۔ اب وہ ایک دوسرے کو صرف اپنی نیک تمناؤں میں ہی یاد رکھے ہوئے تھے۔ تنوجا نے اپنے رومانس کی تفصیلات بتاتے ہوئے ایک اور اہم انکشاف کیا۔ غالباً وہ خاصی جذباتی ہو گئی تھی اور جذبات کی رو میں اس نے مجھے بتایا کہ اسے شک ہے کہ سند پر بننے والے کیس میں اس کے پتا کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر وہ کیس نہ بنتا تو عین ممکن تھا کہ وہ دونوں اپنی منزل پانے میں کامیاب ہو جاتے۔ سند پر کیس بننے کی وجہ سے وہ باپ کے سامنے لاجواب ہو گئی اور اس کی منگنی ایک اور جگہ کر دی گئی۔ میں نے اس سلسلے میں تنوجا کو مزید کریدنا چاہا، مگر اچانک ہی وہ دوبارہ اپنے کھول میں چھپ گئی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ روانی میں مجھے ضرورت سے زیادہ کچھ بتا گئی ہے۔ کچھ بھی تھا، آخر سیٹھ پھول سنگھ اس کا باپ تھا اور وہ اس کی برائی نہیں کر سکتی تھی۔ میں تقریباً 1.5 گھنٹہ تنوجا کے پاس بیٹھا رہا۔ آخر اس وعدے کے ساتھ واپس رخصت ہوا کہ سند سنگھ کے لیے مجھ سے جو بن سکا میں ضرور کروں گا۔ انہی سوچوں میں گم میں اپنی موٹر سائیکل پر پہنچا اور بڑی سڑک کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھڑی کا مسئلہ تو تقریباً حل ہی ہو گیا تھا، مگر سند سنگھ کو سزا سے بچانے کے لیے اور باعزت برادری کروانے کے لیے ضروری تھا کہ محکمہ ٹیلی فون کے اصل چور کا سراغ لایا جاتا اور ثابت کیا جاتا کہ سند سنگھ بے گناہ ہے، مگر یہ سر کھپائی کا کام تھا اور چونکہ کیس میرے تھانے سے ٹرانسفر ہو چکا تھا اس لیے میں یہ درد سری مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا تھا کہ متعلقہ انسپکٹر کو اپنی حاصل کردہ معلومات سے آگاہ کر دوں اور اسے بتا دوں کہ یہ گھڑی دراصل سند سنگھ کے پاس کیسے پہنچی، اور اسے یہ اشارہ بھی دوں کہ سند کی محبوبہ یعنی تنوجا کے باپ کا اس معاملے میں ہاتھ ہو سکتا ہے، اور اگر رازداری سے سیٹھ پھول سنگھ کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں تو ممکن ہے کہ اس گتھی کا سرا بھی کھل جائے۔ میں یہ طویل پروگرام بنا رہا تھا اور قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس گتھی کا سرا چند ہی لمحوں میں خود بخود میرے ہاتھ آنے والا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں مگن بڑی سڑک پر پہنچا تو ایک اسکوٹر پر سوار سیٹھ پھول عرف پٹیالہ والا کے گھر کی طرف مڑتا ہوا نظر آیا۔ کیونکہ یہ ذیلی سڑک صرف سیٹھ کی رہائش گاہ تک جاتی تھی، لہذا شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ یہ شخص سیٹھ کے پاس ہی جا رہا ہے۔ جس چیز نے مجھے چونکایا وہ اسکوٹر سوار کی جانی پہچانی صورت تھی۔ میں نے اسکوٹر سوار کی صرف ایک ہی جھلک دیکھی، مگر میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ SEDO سند سنگھ کا سابق اسسٹنٹ راجپور کمار تھا۔ میں نے صرف 2 روز پیشتر اسے عدالت میں دیکھا تھا۔ سند سنگھ کیس کے سلسلے میں وہ ارتغاضہ کا گواہ تھا۔ وکیل صفائی نے اس پر کڑی جرح کی تھی، مگر وہ اپنے موقف پر ڈٹا رہا تھا کہ وقوع کے روز سند سنگھ نے اسے زبردستی ایک غیر سرکاری اور غیر ضروری کام پر بھیج دیا اور بعد ازاں اسٹور کیپر کے ساتھ مل کر تار غائب کروا دی گئی۔ ایک لحاظ سے یہی شخص اس تاغذے کا سب سے بڑا مضبوط گواہ تھا، اور اس وقت یہ گواہ سیٹھ پھول سنگھ کے آستانے کی جانب جاتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا۔ تنوجا کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ ممکن ہے صنعتوں پر بننے والے کیس میں پتا جی کا ہی ہاتھ ہو۔ یہ الفاظ مشت ایزی کی طرح خود بخود اس کی زبان سے نکل گئے تھے، اور عجیب اتفاق تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد ان الفاظ کی صورت میں اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ راجیو کمار کو دیکھنے اور پہچاننے کے بعد میری موٹر سائیکل کے بریک چرچرائے اور میں رک گیا۔ اس اضطراری حرکت نے راجیو کو بھی چوکنا کر دیا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پہچان گیا، اور اس کے ساتھ اس نے اسکوٹر کی رفتار تیز کر دی۔ میں نے موٹر سائیکل موڑی اور اس کے پیچھے ڈال دی۔ جو ہی اسے تعاقب کا احساس ہوا وہ بوکھلا گیا۔ اس نے اسکوٹر کو سڑک سے اتار کر ایک ڈنڈی پر ڈال دیا، شاید مجھے چکما دے، پھر بڑی سڑک پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ میں اسے اس موقع دینے کا کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ حتی الامکان رفتار میں سے میں نے موٹر سائیکل کچے میں دوڑانے لگا۔ گرد و غبار کے بگولے میں ایک زبردست دوڑ کے بعد آخر میں نے ان سے جا لیا۔ اس کا اسکوٹر پانی کے کھال میں پھنس گیا۔ میں نے موٹر سائیکل سے اتر کر اسے دبوچ لیا اور زبردست رکائی شروع کر دی۔ دور کے کھیتوں سے 2-3 کسان بھی بھاگ کر پہنچ گئے۔ میں نے بطور انسپکٹر اپنا تعارف کروایا اور انہیں کہا کہ وہ کسی ٹانگے یا ریوڑے کا انتظام کر دیں تاکہ اس کمبخت کو تھانے پہنچایا جا سکے۔ تھانے پہنچ کر تھوڑی سی چترول کے بعد نازک مزاج راجیو نے سب کچھ بک دیا۔ اس نے بتایا کہ تار اس نے پگھلا کر کوئی 6,000 روپے میں بیچی تھی۔ اسٹور کیپری میں اس کا چکر شامل نہیں تھا، بلکہ اس نے ایک ڈپلیکیٹ یعنی متبادل چابی سے کام چلایا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے سیٹھ پٹیالہ والے کی ہدایت پر کیا۔
تاکہ سنت سنگھ کو اس کیس میں پھنسایا جا سکے۔ تانبے کی قیمت کے علاوہ سیٹھ رضا نے اسے 2000 روپیہ نقد بھی دیا اور یہ ضمانت بھی دی تھی کہ وہ اس سلسلے میں تمامی قانونی اخراجات پورے کرے گا۔ اب چونکہ سنت سنگھ کے پاس سے قیمتی گھڑی برآمد ہونے کے بعد کیس میں نئی جان پڑ گئی تھی، اس لیے وہ سیٹھ کے پاس جا رہا تھا تاکہ اسے صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ سنت سنگھ کے لالچی ماتحت کے اقبالی بیان کے بعد اب سنت سنگھ کے بے گناہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے یہ تمام معلومات مجموعہ اقبالی مجرم کے متعلقہ تھانے دار کے حوالے کر دی اور اسے کہا کہ اب راجیو کو بچنا نہیں چاہیے۔ میں نے ایک دوسری ہدایت اسے یہ بھی کی کہ اس پورے معاملے سے گھڑی کا ذکر بالکل گول کر دینا ہے، کیونکہ اس سے دو نوبیاہتا جوڑوں کی زندگیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سکھ انسپکٹر، اس کا نام اب مجھے یاد نہیں، بہت خوش تھا کیونکہ اسے سب کچھ کیا کرایا مل گیا تھا۔ وہ سینہ پھلا کر کہہ سکتا تھا کہ میں میٹرک فیل سکھ ہوں تو کیا ہوا، دیکھو میں نے کتنا پیچیدہ کیس حل کیا ہے۔ جس روز میں نے اقبالی مجرم کو سکھ انسپکٹر کے حوالے کیا، اسی روز میں صاحب کالونی میں سنت سنگھ کی بیوی کملا کے پاس گیا۔ بنگلہ نما چھوٹی سی کوٹھی میں ویرانی اور تاریخ کا راج تھا۔ میں نے کال بیل دی تو کملا کی ساس سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ برآمد ہوئی۔ میں نے کہا، میں سنت سنگھ کی بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ کملا کی ساس کڑ کر بولی، تھانے دار پچھلی دفعہ آئے تھے تو میرے بیٹی کی خوشیاں برباد کر گئے، اب کیا چھیننے آئے ہو؟ میں نے کہا، ماں جی اب چھیننے نہیں کچھ دینے آیا ہوں۔ وہ حیرت سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ پولیس والے بھی کچھ دے سکتے ہیں۔ میں بڑھیا کو حوصلہ دلاسا دے کر اندر داخل ہوا تو کمروں میں گہری ویرانی تھی۔ ملازمہ ایک ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا، سنت کی بیوی کہاں ہے؟ ملازمہ زینب نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ دوپہر سے اندر بند ہیں اور رو رہی ہیں کہ ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ کیا کیا سوچا تھا بی بی جی نے، یہ کریں گے وہ کریں گے، کوٹھی سجائیں گے، مہمانوں کو بلائیں گے، مگر ہوا کیا؟ میں نے کہا، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ملازمہ زینب اٹھی اور ڈرے ڈرے انداز میں بند دروازے پر دستک دینے لگی۔ تیسری چوتھی دستک پر دروازہ کھلا۔ خوبصورت کملا کملائی ہوئی باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹیچی کیس تھا اور ایک دوسرا ٹیچی کیس میرے سامنے فرش پر پڑا تھا۔ وہ کہیں جانے کے لیے بالکل تیار ہو چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹکی۔ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا، اد کھلے دروازے سے مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ مجبوراً وہ میری طرف چلی آئی۔ میں نے کہا، شاید آپ اپنے والدین کے ہاں جا رہی ہیں؟ وہ اس میں معمول بڑے ہی شائستہ سے لہجے میں بولی، جی ہاں۔ میں نے کہا، کیا آپ رک نہیں سکتی یہاں پر؟ کیا مطلب؟ وہ اس ذاتی سوال پر چونک کر بولی۔ میں نے کہا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سنت سنگھ بے گناہ ہے تو کیا آپ پھر بھی نہیں رکیں گی؟ اس کی نیمناک آنکھوں میں امید کی ہلکی سی کرن آئی اور وہ کسی معصوم بچے کی طرح نظر آنے لگی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، مسز سنت سنگھ، آپ کا شوہر بے گناہ ثابت ہو چکا ہے، اب عدالت کو صرف رسمی کارروائی کرنا ہے۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر جیسے اٹیچی کیس کا بوجھ اس شدت سے اسے محسوس ہونے لگا اور اس نے غیر ارادی طور پر اسے چھک کر فرش پر رکھ دیا۔ کیا آپ پوری یقین سے کہہ رہے ہیں؟ وہ خوشی سے لرزاں آواز میں بولی۔ میں نے کہا، پورے یقین کے ساتھ کہ آپ کو شادی کی سالگرہ پر میں نے یہ اطلاع تحفے میں دی ہے۔ اب یہ اٹیچی کیس کھولیے، سامان رکھیے، گھر کی بتیاں جلائیے اور چہروں پر بھی رونق لے کر آئیے۔ مجھے یقین ہے کہ اس پیشی پر سنت سنگھ بری ہو جائے گا۔ کملا مجھ سے تفصیلات پوچھنے لگی۔ میں اسے چیدہ چیدہ باتیں بتانے لگا۔ گھر میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ کملا کے ساتھ ساتھ اس کی ساس، ملازمہ اور زینب کے چہرے بھی کھلے ہوئے تھے۔ میں نے جاتے جاتے کملا سے کہا، مسز سنت سنگھ، اس خوشی میں اپنی ملازمہ کو بھی شریک رکھیے۔ یہ بیچاری 5000 کی گھڑی صرف 20,000 میں فروخت کر کے پچھتا رہی ہوگی۔ اسے کم از کم عید کے 2-3 جوڑے کپڑوں کے ضرور بنوا دیجیے گا۔ کملا نے چوک کر کہا، ہاں ہاں، اس گھڑی کا کیا پتہ چلا؟ میں نے کہا، وہی جو آپ کے شوہر نے کہا تھا۔ سنت سنگھ کو وہ گھڑی اس کے دوست شوبھا سنگھ نے ہی دی تھی۔